بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور اسلامی اتہاس کا ایک مہتوپورن حصہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی جنہیں اسلام میں پوترتا اور اللہ کی رحمت کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی صبر، عبادت اور اللہ پر بھروسے کی ایک بہترین مثال ہے۔ مریم علیہ السلام کا جنم ایک دھارمک اور نیک پریوار میں ہوا۔ ان کے پتا عمران اور ماں حنا نیک انسان تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ مان لی تھی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کی عبادت اور اس کی سیوا کے لیے وقف کر دے گی۔ مریم علیہ السلام کے جنم کے بعد ان کی ماں نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں اسے اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ مریم کو بیت المقدس میں عبادت اور سیوا کے لیے چھوڑا گیا۔ ان کی پرورش زکریا علیہ السلام نے کی، جو خود بھی ایک بڑے نبی تھے۔ مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ وہ بہت پاک دامن اور نیک تھی۔ اللہ نے انہیں خاص رحمتوں سے نوازا۔ زکریا علیہ السلام جب ان کی دیکھ بھال کرنے جاتے تو اکثر ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے بنا حساب کے رزق دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش تب ہوئی جب اللہ نے انہیں ایک بڑے چمتکار کے لیے چنا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ دیا ہے۔ مریم حیران ہو کر بولی، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے ان پر غلط الزام لگایا اور ان کی پاک دامنی پر سوال اٹھائے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے نوزائیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی۔ انہوں نے اپنی ماں کی پوترتا کا ثبوت دیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے مبارک ٹھہرایا ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور مریم علیہ السلام کی سچائی پر یقین کر لیا۔ مریم علیہ السلام کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر کئی جگہ ہوا ہے اور ان کی پوترتا اور صبر کو سراہا گیا ہے۔ وہ ان 4 عورتوں میں سے ایک ہے جنہیں اسلام میں سب سے بہترین مانا گیا ہے۔ نمبر 1، مریم علیہ السلام۔ نمبر 2، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 4، آسیہ، فرعون کی پتنی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مریم کو یاد کرو جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اس کے بیٹے کو جہال والوں کے لیے نشانی بنایا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ۔ مریم علیہ السلام نے ہر مشکل میں اللہ پر یقین کیا اور اسی پر بھروسہ رکھا۔ نمبر 2، صبر اور ہمت۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ کی عبادت انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ نمبر 3، پاک دامنی اور عزت۔ مریم علیہ السلام کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ ایک عورت کی اصلی خوبصورتی اس کی پاک دامنی اور کردار میں ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے رحمت، سبق اور اللہ کی قدرت کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے واقعات اچھے لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں
اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔